الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ آمین آمین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات عالم کے مرکز عقیدت حضور سید کائنات ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جی لگا کر ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین نبی الامی والہ المداری ابن البدیع الکریم و ابن الکریم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اس کے حبیب کی اتباع کرو، ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کے محبوب کی اتباع کرو، اور جب تم اس کے محبوب کی اتباع کرو گے تو ویغفر لکم، جو تمہارے گناہ ہیں، جو تمہاری غلطیاں ہیں، جو تمہاری خطائیں ہیں، ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، تو اللہ بہترین تمہارے خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں اللہ کی بارگاہ میں معاف کر دی جائیں، تو اس کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے حکم کو مانو، تو تمہارا گھر میں اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہوگا، تو وہ تمہارا عبادت میں لکھا جائے گا۔ اگر پوری کائنات عالم میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بہتر، سب سے بڑی عظمت والا اگر کوئی ہے تو خدا کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ اللہ نے پوری کائنات میں کسی کو اتنا بڑا مقام اور کسی کو اتنا بڑا مرتبہ نہیں دیا جو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ ایک شخص نے 500 سال تک عبادت کی بغیر کسی ریاکاری کے، 500 سال تک اس نے 500 سال تک اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف نماز پڑھی۔ 500 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو 500 سال کی جو اس نے عبادت کی، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی، جنت عطا فرمائی۔ اب وہ خوش و خرم بہترین انداز کے ساتھ وہ جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ملائکہ فرشتوں کو حکم دیا اس کو واپس لاؤ، تو کہا کہ تم اتنا اکڑ کے اتنے اچھے انداز میں جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے اس میں آپ نے مجھے جنت عطا کی ہے تو اس میں احسان کیا ہے؟ 500 سال میں نے عبادت کی ہے، اس کے بدلے میں آپ نے جنت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو حکم دیا اور فرمایا کہ اس کی آنکھ نکالو، اور نکال کے اس کی جو ہم نے اس کو جو نعمت دی ہے، جو ہمارا فضل ہے، کیا اس نے یہ ہمارے رحم کے بدلے میں
جو ہم نے اس کے اوپر رحم کیا، جو ہم نے اسے نعمت دی، آگ جیسی نعمت دی، کیا اس کے برابر بھی اس نے 500 سال کی عبادت کی ہے؟ جب ایک آگ کو ایک پلے میں رکھا گیا اور اس کے 500 سال کی عبادت کو ایک پلے میں رکھا گیا تو اس کا پلہ ہلکا رہا، اور جو اللہ رب العزت نے آگ عطا فرمائی اور آگ کا جو رحم اور کرم ہے، اللہ رب العزت کا جو احسان ہے، وہ بہت بلند و بالا تھا۔ اب وہ بندہ ڈر گیا، اور ڈرنے کے بعد اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو، اس لیے کہ جتنی اس نے نمازیں پڑھی ہیں اس کا ثواب تو ہم اسے دیں گے، لیکن جو اس نے ہماری آنکھ، ہم نے جو اس کو آنکھ عطا کی ہے، اس احسان کے بدلے میں تو اس نے عبادت کی نہیں، اتنا تو اس نے کر نہیں پایا۔ جو ہم نے اس کو آنکھ عطا کی ہے اس کے بدلے میں تو اس نے اتنا بڑا کوئی عمل نہیں کیا، لہذا پہلے یہ جائے سزا بھگتے جہنم میں، اس کے بعد ہی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب وہ شخص جہنم کی طرف جا رہا ہے، لیکن دل میں وہ کیا کر رہا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار پڑھ رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت تو دلوں کے حال جانتا ہے، دلوں کے وسوسوں کو جانتا ہے۔ اب وہ جب جہنم کی طرف جا رہا تو اللہ رب العزت نے اس کو واپس بلایا، فرشتوں کو حکم دیا اس کو واپس لے آؤ، لے جاؤ اس کو پھر جنت میں داخل کر دو۔ کہا اے رب العالمین، پہلے جنت میں جا رہا تھا تو نے واپس کیا، اب یہ جہنم میں جا رہا پھر بھی واپس کر رہا۔ کہا ہاں، اس یہ اپنی دل میں استغفر اللہ پڑھ رہا۔ اگر آپ سرکار سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا عمل کیا ہے، غوث پاک سے پوچھیں دنیا کا سب سے بڑا عمل کیا ہے، داتا گنج بخش اجویری سے پوچھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا عمل کیا ہے، پیغمبر اسلام سے پوچھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا عمل کیا ہے، صحابہ سے پوچھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا عمل کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا عمل استغفر اللہ ہے، استغفار ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا عمل دو عمل ہیں، ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنا، دوسرا استغفار پڑھنا۔ اگر آپ بیمار ہیں درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ آ جائے، چاہے روزی کا ہو، رزق کا ہو، بیماری کا ہو، کاروبار کا ہو، تجارت کا ہو، کسی نہ کسی کوئی بڑا مسئلہ ہو زندگی کا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے تو یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں اور استغفار پڑھیں۔ اگر استغفار آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کے اوپر کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے عالی شان پہ عمل کیا تو ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، قبر بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں زندگی ان کے صدقے میں جو عطا ہوئی ہے، ہم اپنی زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے والے بنیں۔ اگر کوئی شخص کو اللہ رب العزت زندگی عطا کرتا ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ بڑے گھاٹے اور خسارے میں ہے، بہت بڑے نقصان میں ہے۔ اگر انسان کے پورے میں سوئی چبھ جائے تو وہ برداشت نہیں کرتا، تو جہنم کا جو دروغہ ہوگا، جو فرشتہ ہوگا، جب ہمارے اوپر قبر میں یا حشر میں ہتھوڑا مارے گا تو ہمیں کیسے برداشت ہوگا؟ یہ دنیا بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی سی زندگی ہے، اور ہم اس دنیا کے مسافر ہیں، ہم اس دنیا کے مسافر ہیں۔ جس طرح سے تمام نبی، رسول، پیغمبر، اولیاء، اصفیاء، صحابہ، شہداء، صالحین، اولیاء کاملین دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمیں بھی زیادہ وقت تک دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ جائے گا تو وہ عمل جائیں گے، وہ نیکیاں جائیں گی ہمارے ساتھ۔ حضرت سلمان بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے اللہ کے مقدس ولی ہیں، بزرگ ہیں۔ انہوں نے پوری زندگی
پیسہ اکٹھا کیا، جمع کیا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے، حج کرنے جائیں گے، اللہ کے گھر کا دیدار کریں گے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کا دیدار کریں گے۔ بغداد سے چلے کوفہ پہنچے، کوفے میں پہنچ کے وہاں کی مسجد میں سارے حجاج اکرام جا رہے احرام پہن کے، آپ نے کیا دیکھا کہ ایک خاتون ہیں، برقع پہنے ہوئے، نقاب پوش ہیں اور ہاتھ میں چھری ہے، اور جہاں پہ کوڑا پھینکا جاتا ہے وہاں پہ ایک مردار جانور پڑا ہوا ہے۔ وہ خاتون وہاں جاتی ہیں، جانے کے بعد اپنی چھری سے گوشت کو کاٹتی ہیں اور کاٹنے کے بعد اپنے تھیلے میں ڈالتی ہیں۔ اور حضرت سلمان بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ارے اسلامی لباس، نقاب پوش خاتون، شریعت کی اس قدر پاسبانی، شریعت پہ اس قدر عمل، اور ہاتھ میں چھری، ایسا کون سا برا وقت آ گیا کہ جو حرام جانور ہے، مر چکا ہے، اس کا گوشت کاٹ کے وہ اپنے تھیلے میں ڈال رہی ہے۔ سارے لوگ حجاج اکرام عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے، ظہر کی نماز میں لگ گئے۔ حضرت سلمان بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کا پیچھا کیا، اس کے گھر پہنچے۔ جیسے ہی وہ اپنے دروازے پہ پہنچی، اس نے دروازے کو بند کر لیا۔ اب کسی کے گھر میں جھانکنا منع ہے، یہ گناہ ہے، لیکن حضرت سلمان بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارادے سے دیکھ رہے کہ دیکھیں ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، حال کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ گھورے کے اوپر سے جہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے وہاں سے ایک مردار جانور کا گوشت لا کر کے تھیلے میں لائی اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ تو سارے چھوٹے چھوٹے بچے اس عورت کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ اس نے چولہے میں آگ لگائی اور اس گوشت کے ٹکڑوں کو پانی میں ڈالا اور دھویا اور ہانڈی میں چڑھا دیا۔ حضرت سلمان بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، دراز سے سوراخ سے دیکھ رہے ہیں، دروازے پہ دستک دی، آواز دی، تو کہا کہ نہ ہمارا کوئی بھائی ہے، نہ کوئی ہمارا خاندان کا ہے، نہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، کون ہے جو ہمیں آواز دے رہا ہے؟ حضرت سلمان بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا دروازہ کھولو، اپنی والدہ کو بھیجو۔ کہا کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، کئی دنوں کے بعد جب بھوک برداشت نہیں ہوئی تو ہماری والدہ باہر جا کر کے کچھ کھانے کا سامان لے کر کے آئی ہیں۔ تو حضرت سلمان بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اپنی والدہ کو بھیجیں، ہم بھائی بن کے بات کریں گے۔ لہٰذا وہ نہیں آئی خاتون، بچہ آیا تو بچے کو آپ نے وہ جو پیسہ جوڑا تھا حج کے لیے، آپ نے وہ تھیلی ان کے حوالے کر دی۔ اب واپس مسجد میں آتے ہیں، سارے حجاج اکرام تیار ہیں جانے کے لیے، حج کرنے کے لیے جا رہے۔ کہا سلمان بن ربیع چلو، کہا کہ تم چلو، ہمارا کچھ کام آ گیا ہے، لہٰذا ہم اس کام کو پورا کرنے کے بعد پھر ہم آئیں گے۔ حضرت سلمان بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سارا قافلہ چلا جاتا ہے۔ جب قافلہ وہاں چلا جاتا ہے تو آپ عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے ہیں، اور جب اس کے بعد وہاں سے وہ قافلہ واپس آتا ہے تو وہ قافلے کے لوگ دیکھتے ہیں کہ سلمان بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے صحن میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک شخص اتر کے ملاقات کرتا ہے اور مبارکباد دیتا ہے، سلام کرتا ہے کہ ہم نے تو آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے تو آپ کو مزدلفہ میں دیکھا، ہم نے آپ کو منی میں دیکھا، ہم نے آپ کو روضہ رسول پہ دیکھا۔ یہ سارے حج کے جو ارکان تھے ادا کرتے ہوئے کسی نہ کسی کو وہ ملتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو حج کرنے ہی نہیں گیا، لیکن البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں حج کرنے جا رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا نقاب پوش کو کہ وہ پریشان ہے، تو میں نے اپنا جو پیسہ تھا، جو مال میں نے اکٹھا کیا تھا، وہ میں نے ان کو دے دیا۔ تو اتنے میں حضرت سلمان بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، اور رونے کے بعد وہ آنکھ لگ گئی، صحن میں ٹیک لگائی، آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ نبی کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ جس کو تم نے اپنی جو دولت دی ہے، جو اپنا مال دیا ہے، وہ کوئی اور نہیں، ہمارے گھر کی شہزادی ہے، سیدہ ہے، جو کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلا سکتی،
کسی کے سامنے اپنے دکھڑے نہیں بتا سکتی، تم نے اس کی مدد کی ہے، تو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر اتنا بڑا کرم فرمایا ہے، اتنا بڑا فضل فرمایا ہے کہ تمہاری ہم شکل کا ایک فرشتہ تیار کیا اور اس نے تمہارے سارے حج کے ارکان ادا کیے ہیں۔ جب تک تم دنیا میں زندہ رہو گے، جب تک اور قیامت تک تمہارے نام سے وہ فرشتہ حج کرتا رہے گا۔ کتنا بڑا اللہ رب العزت نے اجر عطا فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسی کیسی نیکیاں قبول ہوتی ہیں۔ کسی کی نماز قبول ہوتی ہے، کسی کا روزہ قبول ہوتا ہے، کسی کا حج قبول ہوتا ہے، کسی کا دیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں مال قبول ہوتا ہے، کسی کا ایک سجدہ قبول ہوتا ہے، کسی کا 1 روپیہ قبول ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے بنیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم کام کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر ایسا کرم فرمائے گا کہ ہم تصور گمان نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی ذات، عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تمہارے کاروبار کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ قبر کے اندر قبر کو بقع نور بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب موت اور زندگی کا مالک خدا ہے، تمہاری زندگی کا مالک خالق کائنات ہے، تمہاری ترقی اور تنزلی کا مالک اللہ ہے، تو اس اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ کرو، اتنا بھروسہ کرو جیسے صحابہ نے بھروسہ کیا، جیسے ہمارے نبیوں نے بھروسہ کیا، جیسے اولیاء اکرام نے بھروسہ کیا ہے۔ اگر تم ایسا بھروسہ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائے گا، نصرت فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، ایک ضعیفہ آواز دیتی ہیں، دستک دیتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ فرماتی ہیں کہ کونین کے تاجدار امام الانبیاء سو رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں آواز جاتی ہے، نبی کریم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اٹھنے کے بعد کہا عائشہ جلدی سے کھانا لاؤ، جلدی سے پانی لاؤ، جلدی سے جو بھی سامان ہے لاؤ، کپڑے لاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھتے ہیں، وہ ان کو دیکھتی ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، کپڑے پہنائے، کچھ مال دیا اور جب رخصت کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تک دیکھتے رہے، وہ ضعیفہ پہ جب تک نظر پڑتی رہی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، نہ آپ کے خاندان کا کوئی تھا، نہ آپ کے قبیلے کا کوئی تھا، نہ کوئی تھا، یہ کون تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہماری بیوی خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی تھی۔ اتنی محبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کی، اپنی بیوی کی، سہیلی کی سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم بھی تو آپ کی زوجہ ہیں، ہم بھی تو آپ کی بیوی ہیں، آپ جب بھی خدیجہ کا نام آتا زار و قطار روتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ اے عائشہ تم سکھ کی ساتھی ہو، جب اسلام غالب ہو گیا سکھ میں تم ہمارے نکاح میں آئی۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام غربت میں تھا، جب اسلام ابتدائی دور میں تھا، جب ہم پریشانی میں تھے، جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارا ساتھ دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔